میں سوز محبت ہوں، میں ایک قیامت ہوں، میں اشک ندامت ہوں، میں گوہر یک دانہ، میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں شمع فروزہ ہوں، میں آتش لرزاں ہوں، میں شمع فروزہ ہوں، میں آتش لرزاں ہوں، میں سوزش ہجراں ہوں، میں منزل پروانہ، میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں حسن مجسم ہوں، میں گیسوئے برہم ہوں، میں حسن مجسم ہوں، میں گیسوئے برہم ہوں، میں پھول ہوں شبنم ہوں، میں جلوہ جانانہ، میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں واصف بسمل ہوں، میں رونق محفل ہوں، میں واصف بسمل ہوں، میں رونق محفل ہوں، ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں، ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں، میں شہر میں دیوانہ، میں شہر میں ویرانہ، میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں تشنہ کہاں جاؤں، میں تشنہ کہاں جاؤں، پی کر بھی کہاں جانا، میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ۔ واہ جی، بہت خوب، بہت خوب سلمیٰ جی، بڑا ہی اچھا پڑھا بھی آپ نے، بہت اچھا، کیا بات ہے۔ اب میں ڈسکس کرنے لگی ہوں کاشف صاحب، پتہ ہے کیا؟ جی، محبت۔ اللہ اکبر۔ واصف علی واصف صاحب کیا کہتے ہیں محبت کے بارے میں؟ آپ آج کے دور میں محبت کی شدید ضرورت ہے سب کو، بہت شدید، اور سچی محبت، بالکل شدید۔ کیا کہتے ہیں؟ صاحب کہتے تھے کہ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے، واہ اور یہ بڑی بیماریوں کا علاج ہے۔ واہ، کہتے ہیں غم عشق گر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا۔ بڑی بات ہے، بڑا خوب ہے۔ تو وہ ایک محبت جو ہے نا وہ انسان کی زندگی میں کافی، ایک محبت، ایک محبت، ہاں، اگر وہ انسان سے محبت، کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت جو ہے نا وہ بھی انسانوں میں سے گزرتی ہے، اللہ کی محبت انسانوں میں سے گزرتے ہوئے اللہ تک پہنچتی ہے، اور جب اللہ سے پہنچتی ہے وہ پھر انسانوں میں بھیج دیتا ہے کہ جاؤ ان کی خدمت کرو۔ اچھا، غم روزگار کی بات آپ کر رہے تھے، ہاں تو غم روزگار نے تو انسان کی بھی محبت چھین لی ہے، ہاں جی، اس پہ کیا کہیں گے؟ واقعی جی، یہ فیتھ کی کمی ہے۔ میں یہ بتاؤں آپ کو، ہمارے ذمہ صرف کوشش ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے۔ مجھے سرکار ویسا صاحب کہا کرتے تھے کہ تمہارے ذمہ صرف کوشش ہے، رزلٹ کا نام اللہ میاں رکھ لو۔ سبحان اللہ، پیارا ہے، پیارا ہے، ویری نائس، کیا بات ہے، کہ جو کر رہے ہو تمہارے ذمہ کام کرنا، کوشش کرنی، ٹھیک، لیکن رزلٹ تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ واہ، وہ قبول کر لے تو اس کی مرضی، ہاں، نہ قبول کرے تو بھی اس کی مرضی، تم نے دونوں صورتوں میں اس کا شکر گزار رہنا ہے، شکر گزار ہے، واہ، کیونکہ یہ غم اور خوشی ایک ہی مالک کی دو تحریریں ہیں۔ تم ایک تحریر سے خوش ہو جاؤ تو ایک سے ناراض ہو جاتے ہو، اگر مالک سے محبت تمہاری بن جائے تو اسی کی تمام تحریریں تمہیں خوبصورت لگیں گی۔ جیسے اگر مالک سے محبت ہو جائے تو اس کی بنائی ہوئی ہر مخلوق جو ہر چہرہ ہے وہ نظر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے وہ، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ نظر میں کہ اللہ سے پھر جب محبت ہو جائے نا آپ کیا کی، بات ہے، تو محبت تو نا انسان کی مادر شکم سے شروع ہو جاتی ہے۔ بچے کی محبت جو ماں کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ بچے کے آنے سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، واہ، یعنی کہ یہ بھی ایک نزولی کیفیت ہے جس کو آپ کہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ محبت ہمیں معاشیات سے ہو گئی یا مٹیریلسٹک چیزوں سے ہو گئی، تو یہ ٹیمپریری ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ہیں،
انفیچویشنز ہیں جس کو کہہ لیں, تھوڑا سا آپ کو لگاؤ پیدا ہوتا ہے, اس میں راحت نہیں ہے زیادہ. اچھا ایک ٹائم کے بعد آپ بور ہو جاتے ہیں. بڑی محبت سے آپ نے گاڑی لی ہے, 4 سال بعد کہیں گے پرانی ہو گئی, بیچتے ہو یار اتنی محبت سے لی تھی تمہیں تو اس کو سنبھال کے نہیں لینی ہے. تو نہیں, ان چیزوں میں وہ محبت کبھی نہیں پیدا ہوگی. نوجوانوں کی محبت کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے مجھے لگتا ہے آج کل کے دور میں جیسے لت لگ جاتی ہے نا کسی کی, جیسے لت لگ جانا, یا کوئی جیسے کسی کو کوئی بری عادت ہے کسی نشے کی, وہ عادت ہے نا وہ چھڑائی مشکل سے جاتی ہے. کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, وہ عادت مشکل سے چھڑائی جاتی ہے. کسی بھی قسم کی لت, ہیبٹ ہو جانا, عادت ہو جانا, تو کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو کسی سے اگر محبت ہو گئی ہے تو وہ اس کو لت سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں چھٹ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محبت ہے. یہاں پہ ان کی ڈیفینیشن یہ, بٹ آپ کیا کہیں گے کہ محبت کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے, وزن کیا ہے؟ وہ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ محبوب کا سب سے بڑا تحفہ جدائی ہوتا ہے. پہلے اللہ نا کسی ایک انسان کو آپ کے سامنے نمایاں کر دیتا ہے تاکہ آپ کو محبت کا احساس ہو. وہ ایک بندہ نا اتنے لوگوں میں نمایاں ہو جاتا ہے, یعنی کہ خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے. ایک بندہ, وہ بڑا جان ایلیا کا شعر ہے نا کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا, ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. تو اسی طرح سے وہ پروسیس چلتا ہے, پھر وہ آپ کو چھوڑ کے جاتا ہے, پھر وہ جدائی آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے, اور اللہ آپ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے کہ اب بتا میرا تیرے علاوہ کون ہے. بلکہ حضرت تو کہتے ہیں کہ ہر اس انسان کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہاری آنکھ کو آنسو دیے. یہ آنسو تمہیں بارگاہ الہی میں لے گئے, کیونکہ ان آنسوؤں کی خریدار رحمت پروردگار ہے. تو ہر بات میں نا مثبت پہلو ڈھونڈنا یہ بڑا ضروری ہے. ہم نا اس پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم نا گلے کرنے لگتے ہیں. حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ مخلوق کا گلہ خالق سے نہیں کرنا, خالق کا گلہ مخلوق سے نہیں کرنا. اچھا, وہ پروسیس کے مشکل وقت جو ہے نا آپ کو بڑا کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے. یہ جو مشکل وقت ہوتا ہے یہ ہماری آزمائش بھی ہوتا ہے, ہمارا انعام بھی ہوتا ہے. اچھا, تو اس کے ذریعے اللہ ہمارا قوت برداشت ہماری بڑھا رہا ہوتا ہے, لیکن ہم وہ سمجھ نہیں پاتے. مگر ہم مشکل وقت میں تو پریشان ہو جاتے ہیں, لڑ پڑتے ہیں. کوئی راہ بتانے والا نہیں ہے نا, کوئی سننے والا نہیں ہے. وہی جو آپ کی بات تھی استاد کوئی نہیں ہے. بالکل. محبت نا ضد نہیں ہے, جیسے حاصل کرنا زبردستی. جی ہاں, یہ ضد نہیں ہے. اچھا, کیونکہ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جہاں چاند ہوتا ہے وہاں چاندنی نہیں ہوتی, جہاں چاندنی ہوتی ہے وہاں چاند نہیں ہوتا. چاند محبوب ہے اور محبوب کی یاد چاندنی ہے. تو جب آپ محبوب کو یاد کر رہے ہیں جس ٹائم کے اوپر, محبوب وہاں نہیں ہے, تو وہ یاد ہی اس کی بڑا خزانہ بن جاتی ہے ایک دور کے اندر آ کے. تو محبت تو ایسی ہوتی ہے کہ جیسے سرکار بھائی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ عشق مجاز اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے. تو آپ نے کہا عشق مجاز میں ہے آپ اپنے محبوب کو چھپا کے رکھتے ہیں, ارے واہ, اور عشق حقیقی میں آپ پکڑ کے لاتے ہیں کہ آؤ یہ میرا محبوب ہے. سبحان اللہ, واہ واہ. بلکہ اس محبوب وہاں تو یہ بارگاہ حسن دو عالم نہ ہو کہیں, ہے پاسباں رقیب یہاں کیوں رقیب کا. واہ سبحان. رقیب کا دوست بنا ہوا ہوتا ہے. یہ عشق حقیقی پھر ایسی بن جاتی ہے. تو یہ عشق مجاز کیا ہے, چھپانا, کس کا فون آیا تھا, کون تھا, فلانا ہے. لوگ پھنس جاتے ہیں نا, اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں. اصل بات تو اس کے بعد شروع ہونی ہے. اصل بات اس کے بعد. اچھا, آج کے دور میں جو محبت کو گرل فرینڈ کا نام دیا جاتا ہے, بوائے فرینڈ کا نام دیا جاتا ہے, اسی رشتے کو ایڈکشن ہے نا یہ. الکوہل, ڈرگز, خواتین, مردوں کے لیے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایڈکشنز ہیں. اور بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت کئی کہ ایک شخص تھا وہ نشہ کرتا تھا, کچھ عرصے بعد اس نے نشہ چھوڑ دیا. تو اس کا بھائی آ کے جب ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا نصیحت کی تھی, تو انہیں جواب دیا میں نے کوئی نصیحت نہیں کی تھی, میں نے صرف محبت کی تھی. تو بعض اوقات جو محبت کی کمی ہوتی ہے, جو پیرنٹ سے نہیں ملی ہوتی, جو ماحول سے نہیں ملی ہوتی, اس کی تلاش میں بندہ ان راستوں سے گزرتا ہے. پیر صاحب نے کہا نا اپنے مرید سے کہ تمہارے بچے اگر نہیں نا کہنا مانے, ان سے محبت کرنا شروع کر دو. وہ تھوڑے سے بعد آیا, اس نے کہا کہ جی میں نے محبت شروع کر دی لیکن وہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہو رہے. تو انہوں نے کہا دوائی یہی ہے, ڈوز بڑھا دو. یار کیا بات. اسی بات پہ بریک لیں گے جی, اور محبت بھی رہیں گے. ابھی بہت کچھ باتیں کرنے کو ہے, سننے کو ہے محبت پہ. بریک کے بعد